ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں دوستو، ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے والے ہیں جو اگر کوئی بھی انسان اگر خواب دیکھتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راز کی بات کسی انسان کے اوپر خواب کے ذریعے بتانا چاہتا ہے تو کیا یہ بات کسی بھی انسان کے سامنے بتانا چاہیے؟ کسی بھی انسان کے سامنے یہ بات کو شیئر کرنا چاہیے؟ جی ہاں دوستو، یہ بات اس کو بتانا چاہیے جو یہ خواب کی تعبیر بتا سکے۔ جی ہاں دوستو، لیکن ہمارے معاشرہ میں یہ ہوتا ہے جو اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہر کوئی سے یہ چیز ہم پوچھتے ہیں جو آج ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن کیا یہ بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے، ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی خواب کے بارے میں اللہ کے رسول کیا نصیحت دی ہیں، سارا چیز ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اس چیز کی معلوم ہو سکے۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سب کے سب خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک گویا ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس شب خواب دیکھا تھا۔ اب چونکہ میں اللہ کے حبیب کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بہت غور سے سنیں، بہت دلچسپ بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کا خواب بیان کریں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ ہماری ذات کی طرح نہیں ہے تو حضور کی بات بھی ہماری بات کی طرح نہیں ہے اور حضور کا خواب بھی ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے۔ کبھی جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدہضمی ہونے کی وجہ سے ذہنی اختراعات کو ہم خواب سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خوابوں کی تعبیر کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خواب ہے، یہ وحی ہے۔ حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو مختلف قسمیں اور صورتیں تھی، اس میں ایک خواب بھی ہے، رویائے صادقہ بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ جب چپ رہے تو سرکار نے فرمایا، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں سو رہا تھا، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا۔ یعنی خوابی کی حالت میں حضور علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، حالانکہ حضور ظاہری طور پہ بیدار نہ ہوئے، حضور محو استراحت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔ کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسی وہ سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، بس وہ سو گیا
اس کی آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹ گیا، وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، غافل ہو گیا، وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پتا چلا، ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پتا چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا، ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے اٹھایا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے۔ وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے، وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا، اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، پتھر بھی چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے، وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر، کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ اور آگے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے ہی وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے، اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا
نکلتا ہے ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں غوطے لگا رہا تھا، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے تشریف لے چلیں، اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھے تو میں نے ایک منظر دیکھا، ایک گڑھا ہے جو اوپر سے تنگ ہے یعنی اوپر سے چھوٹا ہے اور نیچے کی طرف وہ پھیلتا چلا گیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ مردوں کے اور عورتوں کے چلانے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے بھاپ جو ہے اٹھتی ہے تو اوپر والی چیز کو کیسے وہ اپنے اوپر اٹھاتی ہے، ایسے ہی نیچے سے انگار اٹھ رہی تھی اور وہ اوپر کی طرف لوگوں کو اٹھا رہی تھی، اور اس گڑھے سے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن کر میں نے اس گڑھے کے اندر جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے کی طرف تشریف لے چلیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے کی طرف گئے، جب ہم آگے کی طرف گئے تو میں نے کیا دیکھا، سرکار صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک چہرہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے دوڑتا پھر رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آگے تشریف لے چلیں، اس طریقے سے ایک طویل خواب ہے، لیکن چونکہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے متعلق یہی نکات ہے، تو آگے کا خواب اب میں بیان کرنے کی بجائے اسی حصے کی اب تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب وہ اور آگے بڑھے اینڈ پر گئے، پھر جنت کی بھی سیر ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ پھر اس طرف آتے ہیں اس لیے کہ وقت مختصر ہے اور گفتگو جلدی سے پوری کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بتایا جب اس مقام پر پہنچے کہ یہ جو ڈراؤنی صورت والا شخص ہے، یہ جو خوفناک شکل والا شخص ہے، یا رسول اللہ اس کو جہنم کا داروغہ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ جس کے ہاتھ میں جہنم کا نظام ہے، اس کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام۔ اور اللہ نے اس کی صورت اتنی خوفناک بنائی ہے، اتنی بھیانک اس کی صورت بنائی ہے کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کو اگر اور عذاب بھی نہ دیا جائے، صرف یہ بھیانک صورت دکھائی جائے تو بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواب حضور علیہ السلام کے لیے وحی ہے، وہی خواب کے اندر وحی کی گئی کہ اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے تاکہ حضور امت کے حوالے سے بیان فرمائے اور امت اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام تھے جن کا چہرہ بڑا خوفناک تھا، بڑا بھیانک تھا، اور وہ جہنم کی آگ کو دہکا رہے تھے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے والوں کو بتا دو کہ بستر پر لیٹ کر گناہ کرنے والوں، منہ میں لقمہ ڈالتے وقت گناہ کرنے والوں، بیٹھ کر کے لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، زمین کو گناہوں سے بھر دینے والوں، تم زمین کے اوپر گناہ کرتے ہو اور ادھر مالک وہ حضرت مالک علیہ السلام داروغہ جہنم کی آگ کو تمہارے لیے دہکا رہا ہوتا ہے۔ انسان زمین کے اوپر پاپ اور عیاشیاں کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن جہنم پکار پکار کر کہتی ہے خدا کی دی ہوئی نعمت پہ عیش کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے عیاشیوں میں وقت گزارنے والوں، کوئی تمہارا کچھ کرے یا نہ کرے، آخر ایک دن آخرت ہے اور تمہارے لیے جہنم کا دردناک
دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آپ کو بتاؤں، یہ جو بار 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 حضور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہ فرشتے حضور کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کو آگے بڑھا رہے ہیں، پتا چلا کہ یہ تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کبھی اس سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ عنوان کیسے بنتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے۔ میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ فرشتے تھے یار، وہ فرشتے بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے، غلام۔ جب غلاموں کو پتا ہے تو جائے کائنات آقا کو کیوں پتا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھنا، ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو، ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو 50 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی، یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی، تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ ارے نادان، ذرا ہوش سے کام لے، اگر امتی کے خلاف تہمت لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا، اگر امتی نبی پہ تہمت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو، زبان کو لگام دیا کرو، نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو۔ اللہ اللہ، آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باک ہو گیا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی وہ شان نہیں۔ او مسلمانوں، تم کہاں ہو، کس مقام پر ہو؟ کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ کیا تابعین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا، اور صحابہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کرے، تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے؟ تو عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ جناب مالک علیہ السلام ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا خون کا دریا ہے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگاتا ہے، وہ خون کا دریا بھی کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی۔ وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائے، مختصر سا حصہ، اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے، لوگ جہنم کو کیا سمجھتے؟ آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہنستا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردناک عذاب ہے۔ وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ مصلی پر روتے تھے اللہ میں جہنم سے بچا لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھتا تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے بخش دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کون کہتی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی، آہیں بھرتی، آہو بکا کرتی۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔
جہنم کے عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے. وہ جہنم کے اندر خون کا دریا ہے، خون کا دریا، اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے، اور جب وہ منہ باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے